آج تذکرہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی محفلوں کے اندر ہم شریک تو ہوتے ہیں، لیکن بس صرف اتنا ذکر حسین سنو، تھوڑے سے آنسو بہاؤ، اس کے بعد گھر چلے جاؤ، فجر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، دوسری نماز پڑھے نہیں پڑھے، کچھ اس کی فکر نہیں ہوتی۔ سنو، ذکر حسین کی محبت اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں میں اس لیے ڈال دیا تاکہ ہر مسلمان امام حسین کا ذکر سن کر اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر چلانے والا بن جائے۔ لیکن اب تم محفلوں میں آتے بھی نہیں اس نیت سے کہ امام کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس لیے آتے ہیں سنیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس پہ کوئی شک نہیں کہ کربلا کے تاجدار کی جو شہادت جس طریقے سے واقع ہوئی ہے، صرف ایسا نہیں کہ انسان رو رہے تھے، جن بھی رو رہے تھے، آسمان بھی سرخ ہو گیا تھا، اس لیے کہ تاریخ اسلام کے اندر بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر اس طریقے کا واقعہ کہ جس میں پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا ہو، قریش کے، بنی ہاشم کے 20 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہو، اور اس کے مقابلے میں آیا گیا ہو جو نبی کا چہیتا نواسا ہو، اس طریقے کا واقعہ تاریخ میں نہیں۔ اور دوسرے اینگل سے سمجھاؤں، ایسی کوئی جنگ بھی تاریخ میں آپ کو نہ ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی جس میں 72 کے مقابلے میں 22,000 آئے ہوں۔ اس 72 کے اندر بھی بچے، عورتیں، وہ سب شامل۔ جب شہادت حسین کا واقعہ سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں بھر جاتی ہیں، لیکن یہ بات سن لو، امام حسین نے شہادت دے کر ہمارا حوصلہ بڑھایا اور یہ بتا دیا باطل کے سامنے کبھی مت جھکنا، سر جھکے تو خدا کی بارگاہ میں جھکے، کبھی باطل کے سامنے نہ جھکے۔ یہ پیغام امام حسین نے دیا، جرأت دی ہمیں، طاقت دی امام حسین نے، شجاعت عطا فرمائی امام حسین نے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے مقصد شہادت اور پیغام کربلا کو فراموش کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے سب کچھ لٹا کر یہ بتا دیا، یاد رکھو جانا تو ہے ہی ایک دن، لیکن اس حال میں اس دنیا سے جاؤ کہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے کو میں آج کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا میں امتحان دینے کے بعد مرتبہ ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے۔ بھی جواب دیجیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ اگر کسی نے یو پی ایس سی کا ایگزام دے دیا، اس کے بعد اسے ڈگری ملتی ہے کہ پہلے مل جاتی ہے؟ جواب تو دو یار، بعد میں نا۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو بیفور ایگزام آپ کو ڈگری مل جائے گی؟ بھئی جواب دو، پہلے ایگزام سے گزرنا پڑتا ہے۔ یا اللہ، قربان میرے امام حسین کی عظمت پر، حضور نے ڈگری بچپن میں دے دی اور امتحان بعد میں ہو رہا ہے۔ ڈگری پہلے ملی ہے۔ امام حسن و حسین وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں کہ مصطفیٰ پیارے نے امتحان سے پہلے ہی ڈگری عطا فرما دی۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، رسول اعظم آگے کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے، اور قیامت تک کے حالات میرے آقا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کی نشست میں ہم یہ سبق لے کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ العظیم اپنی صرف دنیا ہی بہتر نہیں کریں گے، اپنی آخرت بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہر حال میں ہمیں یہ ذہن کے اندر بات بٹھانی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل قیامت میں ہمارے سامنے
پیش کیا جائے گا۔ آخرت آئے گی، یقیناً آئے گی۔ آخرت کا انکار کرنا کفر ہے، آخرت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بعث بعد الموت، اور آخرت یقینی ہے، اور آخرت کے دن ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آخرت بہتر کرنے کی کوشش کریں۔